صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ دونوں خبریں بڑی زیادہ اذیت ناک تھیں۔ رضی خاتون کی موت اس کا ذاتی غم تھا، لیکن مادر ملکہ کی بے وقت موت کے منفی اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑ سکتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ملک صالح کی نو عمری تھی۔ اب اس کے سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ نہیں رہا تھا جو اسے اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیتا۔ سلطان عادل کے بھتیجے سیف الدین کی خود مختاری کا اعلان صلاح الدین ایوبی کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، مگر حیران کن نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنے کے لیے تدبیریں سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنی اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے رضی خاتون سے شمس النساء کا رشتہ مانگا تھا۔ انکار کی صورت میں سیف الدین نے اپنی محترم چچی کو جس قدر گستاخانہ خط تحریر کیا تھا، اسے پڑھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں سیف الدین کے کیا ارادے ہوں گے۔ اگر وہ صرف اسی خود مختاری کے اعلان پر کنایت کرتا تو یہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ موصل کا علاقہ اس کی آبائی جاگیر میں شامل تھا، لیکن اپنی حدود سلطنت سے نکل کر جزیرہ پر قبضہ کر لینا سیف الدین کی بدنیتی کی غمازی کر رہا تھا، اور انسانی حرص و ہوس اور بدنیتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلاح الدین کو یقین تھا کہ سیف الدین مزید گل کھلائے گا، مگر وہ اس وقت مجبور تھا، خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر بھی اس نے اپنی بیگم شمس النساء کو طویل تعزیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک ایک لفظ سے بے لوث محبت کی خلش اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میری شریک سفر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اس اندھوناک اور جاں گداز خبر سے مجھ پر کیا گزری ہوگی، مگر میں اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ تمہاری تالیف قلب کے لیے قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک بانیاس کا قضیہ ختم نہیں ہو جاتا، میں شام میں ہی مقیم رہوں گا۔ تم ملک عادل کے ساتھ دمشق چلی جاؤ، میں اس مہم سے فارغ ہوتے ہی تم سے ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک صالح کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا گیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں، سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک حرام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتے ہی میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ خط اطاعت، وفاداری، احسان شناسی اور محبت کی ایک یادگار دستاویز تھا، مگر گمشتگین نے سلطان صلاح الدین کے اس تعزیت نامے کو سلطان ملک صالح کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔ گمشتگین سلطان ملک صالح کا مشیر اعلیٰ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے وقت وہ قلعے کے نائب منصبدار کے چھوٹے سے عہدے پر فائز تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی چرب زبان، خوشامدی، خود غرض، عیار اور اوباش انسان تھا۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد گمشتگین نے 40 دن تک اپنے حکمراں کی موت کا سوگ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریہ ازاری کرتا رہتا۔ بار بار رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا، عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا اور زمین پر گہری تاریکی چھا گئی، ہائے میرا آقا، ہائے میرا بادشاہ۔ رضی خاتون ایک صاف دل اور سچی خاتون تھی۔ وہ گمشتگین کی اس مکارانہ گریہ ازاری سے متاثر ہو کر اسے خاندانی نوریہ کا بہت ہی بڑا ہمدرد سمجھنے لگی تھی۔ اس طرح وہ سلطان ملک صالح کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے نو عمر حکمراں کا مشیر خاص بن گیا۔ گمشتگین کیونکہ فطرتاً ایک کمینہ انسان تھا، اس لیے دوسرے امراء کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر وہی کمزوریاں ثبوت کے ساتھ مادر ملکہ رضی خاتون کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ نتیجتاً گمشتگین کو خاندان زنگی میں ایک مخلص اور معتبر رکن سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ گمشتگین کی خوش نصیبی تھی کہ 1 سال پہلے شمس النساء کی شادی صلاح الدین سے ہو گئی تھی، اور وہ دمشق سے رخصت ہو کر مستقل طور پر مصر چلی گئی تھی۔ شمس النساء ملک صالح سے نہ صرف عمر میں بڑی تھی، بلکہ سیاسی امور کی تعلیم میں بھی وہ بہت آگے تھی۔ اگر شمس النساء دمشق میں موجود ہوتی تو وہ گمشتگین کو اپنے چھوٹے بھائی کے اتنے قریب ہرگز نہ آنے دیتی۔ گمشتگین نے شمس النساء کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سلطان ملک صالح کے قریب ہوتا چلا گیا۔ گمشتگین اس قدر عیار تھا، جب وہ سلطان ملک صالح کی خلوت میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے دمشق کے نو عمر حکمران کو سجدہ کرتا۔ پہلی بار جب گمشتگین نے سجدہ کیا تو سلطان ملک صالح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بابا محترم فرماتے تھے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے روبرو کھم بھی نہیں ہونا چاہیے، سب مسلمان برابر ہیں۔
یہ سنتے ہی گمشتگین کے شیطانی ذہن نے اپنے سجدے کا جواز تراشتے ہوئے سلطان ملک صالح سے کہا، سلطان ذی شان، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ایک مسلمان اپنے اللہ کو کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ میں نے سلطان عادل کا نمک کھایا ہے، اس لیے ان کے احترام میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں، یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے۔ اگر باقی امراء بھی مخلص ہوتے تو وہ بھی میری طرح آپ کو سجدہ کرتے۔ سلطان ملک صالح کے معصوم ذہن پر یہ بات نقش ہو کر رہ گئی اور وہ گمشتگین کے فریب میں آ گیا۔ جب تک مادر ملکہ رضی خاتون زندہ رہیں وہ بیٹے کے شب و روز پر گہری نظریں رکھتی تھی۔